بیان کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ میں سنی دعوت اسلامی کی جانب سے ان کا مشکور ہوں اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہم سنیوں کے سروں پر دراز فرمائے۔ اب دیکھیے یہ باتیں بتاتے میں سورہ کا نام بھول گیا، سورہ زمر کی آیت جس کو میں نے تلاوت کیا، آیت کا حصہ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ جو علم والے ایجوکیٹڈ لوگ جن کے پاس نالج ہے اور جو انلیٹریٹ لوگ ہیں، ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جن کے پاس نالج نہیں ہے، آپ فرما دیں کہ دونوں پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھا یہ کبھی بھی ایس کمپیر برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آپ اگر نہیں مانیں گے تو اللہ جانتا ہے آپ بھی اس نے بنائی اور ہم جو کچھ کرنے والے تھے اس نے اپنے علم و حکمت سے ہماری قسمت میں تبدیل میں لکھ دیا۔ ہم کو علماء نے مکتب میں یہی پڑھایا، اسی لیے میرے اللہ نے واضح کر دیا یہ بات کون مانے گا محبوب تو آپ کہہ دو انما یتذکر اولو الالباب، یہ بات وہی مانے گا جس کو اللہ نے عقل عطا فرمایا۔ اور میرے الفاظ سے سامنے والوں آپ سب عقل والے، کیونکہ آپ جانتے تھے مسجد میں جاؤں گا عشاء پڑھنے کے لیے تو وہاں جلدی نکلنے ملنے والا نہیں ہے۔ آج سنی دعوت اسلامی کے مبلغ آئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو پیغام دیں گے، تو آپ کی عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ دنیا کو بعد میں رکھو، اللہ کے دین کو پہلے سیکھو۔ آپ یہاں بیٹھ گئے۔ اب دیکھیے اسی آیت کی روشنی میں ہم غوث پاک کو دیکھتے ہیں۔ غوث پاک قطبیت کے مقام پر پہنچے، اس منزل پر پہنچے کہ اس مقام کو جب بریلی کا کلندر عشق کی نظروں سے دیکھتا ہے سچا مرید بن کر، تو پھر فنافل شیخ ہو کر عشق کے سمندر میں گوتا لگا کر غوث پاک کی محبت میں ڈوب کر کہتا ہے کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے یا غوث قدم ہے آلہ تیرا، ہر سر بنا کیا کوئی جانے کیسا ہے تیرا، اور یا من دے آنکھیں یا غوث وہ ہے بلوا تیرا۔ جس کے تلوے کو آنکھوں سے بلنا اولیاء اکرام اپنی زندگی کی معراج سمجھتے ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ کسی کو ولی بننا ہے تو قرآن نے ایک چشمہ دیا، اپنے چشمے سے کسی کو ولی مت سمجھو۔ 4 انگوٹھی پہنا ہے تو ولی، یہ جھٹکا دے کر تاج بادام نکالا تو ولی، ہاتھ رکھ کر بھوک مار کر یا پھر کوئی پڑھ کے چیز دے دیا تو یہ ولی حقیق ہو سکتا ہے۔ حقیق کی محبت میں آپ بھی چن سکتے لیکن ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی بننے کے لیے صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں صرف کہہ رہا ہوں لیکن یہ دونوں چیزیں ایسا سمندر ہے کہ کسی کو قطرہ بھی مل جائے تو وہ منزلیں طے کرے۔ کون سی ہے وہ 2 چیزیں؟ پہلی چیز آپ دیکھیں کہ کسی بھی ولی کا عرس پوری 73 جماعتوں میں اگر کوئی مناتا ہے تو وہ صرف اہل سنت والجماعت۔ جا کر دیکھ لیجیے، کنفیوژن کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں اللہ نے کنڈیشن رکھ دی؟ ولی بننے کے لیے پہلی شرط اللہ نے رکھی ہے ایمان۔ کیا ہے بولیے؟ ایمان۔ اب جب ایمان ہی دیکھیں تو ولی کہاں سے؟ پہلی شرط تو ایمان ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور دوسری ہے تقوی۔ اور دیکھیے یہی ہوا، آج یوٹیوب کا سوشل میڈیا کا دور ہے، انجینئر لوگ حدیث کی تشریح کر رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی بلڈنگ بنا، سیمنٹ کے بارے میں جان، اینٹ کے بارے میں جان، لوہے کے بارے میں جان۔ اب تو انجینئر ہو کر اگر حدیث کے بارے میں جانے لگے گا تو پھر محدثین کیا کرتے؟ وہ بلڈنگ بنائیں نہ کوئی عمارت ٹھیک بنے گی اور ہماری مقام بند کر کر اور یہ کیا بولتے ہیں ہر چیز قرآن سے۔ میرے بھائی دلیل کو سمجھانے کے لیے مثال دینا اللہ کی بھی سنت، نبی کی بھی سنت، صحابہ کی بھی سنت اور بزرگوں کا بھی طریقہ۔ دیکھو ایک نوجوان کا عقیدہ بگڑ رہا ہے، تفصیلی بن رہے ہیں، اور یہ ظالم جن کا کپڑا ہی نہیں دل بھی کالا ہے، یہ کہتے ہیں میرے سنی بھائیوں، میرے شیعہ بھائیوں،
ہم کہتے ہیں تمہارا کپڑا بھی کالا دل بھی کالا، اور شیطان کی صحابہ کی گستاخی کرنے والوں قبر میں جاؤ گے تمہاری قبر اور تمہارا منہ بھی کالا ہونے والا۔ غلط تو نہیں ہے میرے بھائی؟ برا تو نہیں لگا؟ آپ جانتے ہیں کہ کہتے سنی بھائی، ہم ساتھی کو کر کہتے سنی کا کوئی بھائی نہیں، اگر سنی کا کوئی بھائی ہے تو صرف سنی ہی اس کا بھائی ہے، باقی کوئی ہمارا بھائی نہیں۔ پڑوسی ہے، بزنس پارٹنر ہے، ایک لمٹ میں اس سے آگے مت بڑھو، ورنہ سنی کا بھائی صرف کون ہے؟ بولیے سنی۔ تم چیخ چیخ کر کہہ دو ہم سنی اپنے بھائی کو اپنا بھائی مانتے ہیں، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی۔ ایک نوجوان کا عقیدہ بگڑ گیا، ڈائریکٹ کمپیئر کرتے 3 دن میں 40 دن میں 4 مہینے میں یہ اتنا سیکھ جاتے ہیں کہ ہمارے علماء 60 سال مدرسے سے جا کر آتے تو کہتے ہیں علم کے سمندر کا قطرہ میری جھولی میں آیا، اور یہ 3 دن 40 دن 4 مہینے میں ہوتی۔ آج نیاز کرنا آرام ہے، عید میلاد منانا ماشاءاللہ آرام ہے، جھنڈا لگانے کا ثبوت کہاں سے؟ عید میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ گیارہویں منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں الحمدللہ کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ہم سے پوچھو کہ کہاں لکھا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ منانا اللہ نے سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے، تیری قسمت میں نہیں لکھا، تیرا پرابلم ہے۔ دیکھو مسجد کے سامنے لوگوں کا گھر ہوتا ہے لیکن نماز کے لیے نہیں آتے، اور کئی بزرگ ایسے صبح سردی کی راتوں میں، صبح میں، دن میں، شادی کے وقت ہاتھ میں لکڑی لے کر کامتے ہوئے بھی فجر کی نماز مسجد میں آ کر پڑھتے۔ میں آپ سے پوچھوں وہ حاجی صاحب بوڑھے آ گئے، یہ سامنے گھر میں نوجوان کیوں نہیں آیا؟ تو آپ کہیں گے حضرت ٹینشن مت لو، حاجی صاحب کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، یہ سامنے والی کی قسمت میں نہیں لکھا ہوا۔ ساکا دیر میں کروڑ پتی لوگ رہتے ہیں، نہ حج کیا نہ عمرہ کیا، ٹھیلا بیچنے والے چاچا نے پتہ نہیں کتنا کام حاصل چلر جمع کی، منی کو کٹ کیا، سیونگ کیا، اور جہاں پر عمرہ اور حج کر کر آگے۔ پہلا کروڑ پتی نے دے کیا، غریب نے کر دیا، تو آپ کہیں گے ٹینشن مت لو، ان کی قسمت میں نہیں تھا، ان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ کروڑ پتی ہے، جھنڈا لگانے پر اعتراض، محلے کو سجانے پر اعتراض، جلوس پر اعتراض، اور غریب سانا دیر کا مسلمان مسجد کو سجا رہا ہے، محلے کو سجا رہا ہے، جھنڈے کو لہرا رہا ہے، اس نے نہیں کیا، اس نے کیوں کیا؟ تو آپ کہیں گے ٹینشن لینے کی بات نہیں، وہ کروڑ پتی ہے لیکن اس کی نہیں، اللہ نے سنیوں کی قسمت میں نبی کی میلاد کو لکھا ہوا ہے۔ اب اس کا عقیدہ بگڑ گیا۔ ایک بزرگ کو پتہ چلا، غالباً جنید بغدادی با یزید بستانی، دونوں میں سے کوئی، کہ فلاں نوجوان عقیدے سے بگڑ۔ دیکھو عقیدے سے بگڑے یا اعمال سے بگڑے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے عقیدے اعمال کو، عمل کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے کیا کیا؟ سارا کام امام صاحب آپ کا، نماز بھی آپ پڑھو، اذان بھی آپ دو، چندہ بھی آپ کرو، سب آپ کرو۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم صرف پکا ہوا دالچا اور پلاؤ کھائیں، نعرے لگا دو کام لگا دیں گے، ہم یہ سب کام نہیں کریں گے۔ ٹیم پر ہے، ٹیم پر علماء کا ساتھ دو، حضرت ہم آپ کے ساتھ بتائیے کیا کرنا ہے، پروگرام کرنا ہے، مدرسہ چالو کرنا ہے، کتابیں لانا ہے، غریبوں کی فیس بھرنا ہے، ہم پوری ٹیم ہے نا۔ ہر فیلڈر ڈبل سینچری نہیں بناتا میرے بھائی، کیپر کبھی بولر نہیں بنتا میرے بھائی۔ ہر ایک اپنا رول جس دن ادا کریں گے، اس دن اللہ اہل سنت کو عروج ہی عروج ادا کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بزرگ خود پہنچے اس نوجوان کے پاس، اس کے گاؤں میں، اس کا عقیدہ بگڑ گیا۔ ولیوں کا عرس نہیں، ولی تو اپنی بن سکتے ہیں، نبی تو معاذ اللہ، پیچھے کی قبر نہیں، پیچھے کی۔ وہ بزرگ اس کے پاس پہنچے اور کہا بیٹا السلام علیکم۔ اس نے دیکھا نورانی شکل صورت والے، مسافر کی۔ کہا بیٹا میں مسافر ہوں، مدد کی ضرورت ہے۔ اب وہ نوجوان دل میں سوچنے لگا یار میں کہاں سلام کر کے پھنس گیا، اب کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ ہم لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ امام صاحب السلام علیکم، امام صاحب نے کہا بیٹا انعام تو دل میں سوچنے کہا یار میں نے حضرت کو سلام کر دیا، اب کچھ نہ کچھ کام بتائے گا۔ غلط تو نہیں ہے میرے بھائی؟ میں اندر کی بات باہر لاتا ہوں، فیس فلٹر ہوں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، ہندوستان کا چکر لگاتا ہوں، کون مسکراہٹ سے ملتا ہے اس کے دل میں کیا ہے، اب اتنا تو اللہ نے توفیق دی، کچھ
سمجھ میں آتا ہے؟ بھائی آپ خوش نصیب ہیں کہ عالم دین نے کہا کہ دیکھو مہمان آئے آپ کے گھر سے چائے لائے. وہ ہر ایک کو آدمی نہیں کہتا، جس کو اپنا سمجھتا ہے اس کو کہتا ہے. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ امام صاحب نے مجھے کہا کہ کتاب لے کر آتا، چائے لے کر آتا. امام صاحب مطلب مجھ کو اپنا سمجھتے، خوش ہونا چاہیے. اب اس نوجوان نے دکھاوے کے لیے آپ بتائیے حضرت کیا مدد کرنے کا؟ بیٹا اندر سے انگوٹھی نکالی، یہ بیچنا ہے. اس نے کہا چلو سنارے کی دکان بتاؤں گا. بیٹا میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں یہاں بیٹھتا ہوں، تو اس انگوٹھی کو لے کر جا بیچ کر. وہ جمنے لگا کہ بیٹا سنو کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا سنارے کی دکان. کہا بیٹا بات ایسی ہے، سنار کے پاس جویلری شاپ میں گولڈ اسمتھ کے پاس مت جاؤ، پہلے کرانے کی دکان پر اور اس کو انگوٹھی بتاؤ کتنے کی ہے، کتنا پیسہ دے رہا ہے، اور پھر آ کر مجھے بتانا ریٹ جمے گا تو ہم سیل کر دیں. گیا اس نے پوچھ کر آیا، اس نے کہا 10 روپے اس وقت کی جو ویلیو رہی ہوگی کرنسی. بزرگ نے کہا نہیں یہ کرانے والے کو نہیں پتا، کپڑے کی دکان ٹیلر والے کے پاس جاؤ. ٹیلر نے انگوٹھی کو گھمایا، دیکھا ہمیں 100 روپے. جب نوجوان نے سنا پہلے والا 10 دوسرے والا 100 تو سوچنے لگا یا اللہ کرانے والا بے وقوف تھا، کہاں 100 روپیہ اور کہاں 10 روپیہ. انگوٹھی لیا کہاں میں پوچھ رہا تھا اور خوش ہو کر گیا کہ بزرگ کو بتاؤں گا 10% ویلیو بڑھ گئی 10 گنا. بزرگ کو جب اس نے کہا 100 روپیہ تو بزرگ نے کہا بیٹا دونوں کو نہیں بھیجے، اب تو سنا رہے ہیں. اس نے کہا پہلے جا رہا تھا یہ 2 چکر کیوں لگے کہ لوگ بیٹا معافی چاہتا ہوں، یہ سب جان بوجھ کر ہوا ہے. اب نوجوان سچ رہا ہے مجھے پریشان کر رہے ہیں. آپ کو بھی لگتا ہے امام صاحب پریشان کر رہے ہیں، لیکن جانتے ہیں جب پردے اٹھے تو وہ نوجوان کو پتا چلا یہ 2 چکر پریشانی کے لیے نہیں، تیرے ایمان عقیدے کی حفاظت کے لیے. کبڑا سنار کے پاس جا اور کیا ریٹ دے رہا ہے مجھے آپ کے بتا، اس کے بعد مجھے چکر نہیں لگا. وہ گیا سنار کے پاس، اس سے انگوٹھی بیچی، قیمت بتا. سنار نے انگوٹھی لی، اینک لگا کے دیکھی، انگوٹھی رکھ دی اور ہاتھ جوڑ کر کہا بھائی کیوں مذاق کر رہے ہو؟ پوری دکان کا سونا بھی دے دو نا، تو اس انگوٹھی کی قیمت ادا ہونے والی نہیں ہے. اب نوجوان کو جھٹکا لگا کہ میں کرانے والے کو بے وقوف سمجھ رہا تھا، ٹیلر کو بے وقوف سمجھ رہا تھا. سوچ میں پڑ گیا وہ دونوں کم بے وقوف ہیں، میں زیادہ بے وقوف. ہاں تمہیں کیا ہے؟ اس نے پوچھا ایسا ہی سنوٹی میں کیا ہے؟ سنار نے کہا نادان تجھے نہیں پتا اس میں کوئی نور ہیرے کا ٹکڑا جڑا ہوا. اس نے کہا کوئی نور ہیرا، میں تو اس کو پتھر سمجھ رہا تھا. دوڑ کر گیا کہ جا کر بزرگ کو بتاؤں. گیا دوڑ کر حضور آپ کو پتا ہے یہ کوئی نور ہیرے کا ٹکڑا ہے، پوری دکان کا سونا بھی دے کر اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی. بزرگ نے انگوٹھی لے لی، کہا بیٹا مجھے بیچنا ہی نہیں. تم کیوں؟ یار تجھے پتا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کوئی نور ہیرا؟ اس نے کہا کیسے پتا چلا؟ حضرت وہ سنار نے اینک سے دیکھا نا، جب پتا چلا یہ پتھر کا کانچ کا ٹکڑا نہیں کوئی نور ہیرے کا ٹکڑا ہے. وہ بزرگ فرماتے بیٹا یہ جو 2 چکر 3 چکر لگا یہی سمجھانے کے لیے کہ عام انسان دیکھتا ہے تو اس کو پتھر نظر آتا ہے، لیکن جب جویلری شاپ والا سنار دیکھتا ہے تو اس کو کوئی نور ہیرا نظر آتا ہے. جب عام انسان کسی ولی کو کسی نبی کو دیکھتا ہے تو اس کو وہ عام نظر آتے ہیں، لیکن اگر دل چمک رہا ہے نبی کے کلمے سے، اگر محبت کا چشمہ لگاتے ہو تو وہ عام نہیں نظر آتے ہیں، بلکہ چشمہ اگر بریلی شہر کا ہو تو نبی کو دیکھ کر کہتے ہیں سب سے والا کو والا ہمارا نبی، سب سے والا کو والا ہمارا نبی. اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ایس اونچے سے بھی اونچا ہمارا نبی. فرق یہ ہے کہ اللہ ہر کسی کو توفیق نہیں دیتا. سنار دیکھتا ہے تو اس کو ویلیو پتا چلتی ہے. اور کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اللہ نے سنی مسلمانوں کو عشق کا چشمہ عطا فرمایا، اسی لیے نہ نبی اپنی طرح نظر آتے ہیں نہ غوث پاک اپنی طرح نظر آتے ہیں. اور وہ ولی کی تو آسان پہچان قرآن نے تو 2 چیزیں بتائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور پھر سورہ انفال میں اللہ نے پردہ اٹھا کر کہا ان اولیاءہ الا المتقون.
ایمان ہوگا، اس کے پاس تقوی ہوگا. جب ان چیزوں کا سنگم ہوتا ہے، مجموعہ ہوتا ہے، اللہ اسی کو اپنے دوستی کا تاج عطا فرماتا ہے. آپ ہر کسی سے دوستی کرتے ہیں، چرسی ہو، گندھیری ہو، بگڑے بگڑے بال ہو، ہرا تیرا ہو، آپ نہیں کرتے، اللہ کر دے. آپ دوستی کرتے کوئی اسٹینڈرڈ مینٹین کرتے. ہاں مجذوب ہے، عقل کا شیشہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن دل اللہ اس کے رسول کی یاد میں ہمیشہ چمکتا رہتا ہے. ان کو نہ کھانے کی فکر ہے نہ کپڑے کی فکر، لیکن کھانا برابر کھا رہے ہیں، پلاؤ، قورمہ. اور جب شریعت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم پر شریعت کی پکڑ نہیں. بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا ولی کی پہچان جب حضور سے پوچھی گئی، کیا پیارا جواب مصطفیٰ علیہ رحمت نے عطا فرمایا. حضور فرماتے ہیں ولی وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو تم کو خدا یاد ہے. ولی وہ ہے کہ جس کی گفتگو سنو تو تمہارے علم میں اضافہ. ولی وہ ہے کہ جس کے عمل کو دیکھو تو اللہ کا خوف اور آخرت کی یاد پیدا. میرے پیارے آقا کے پیارے ایمانوں، میں نے آیت پڑھی تھی کہ علم والے اور بغیر علم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. غوث پاک کسی ولی کے بھی برابر نہیں اس مقام پر. تو پہنچے کیسے اس مقام پر؟ تو آپ جانتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں درستو علماً حتی صرتو قطباً. میں علم حاصل کرتا ہوں. کون کہہ رہا میرے بھائی؟ کون؟ ہوش کے ناخن لو، پڑھائی لکھائی کے میدان میں آگے بڑھو. ہماری قوم کو مکمل نماز کا طریقہ نہیں پتا. پہلی سو والے کو، کچھ لوگوں کو دعائیں درود یاد نہیں، بچوں کو دیکھے پڑھائی لکھائی میں انٹرسٹ نہیں. علم کیا ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں اس منزل پر کیسے پہنچے. علم حاصل کرتا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ جس کو اللہ نے مادر ذات بائے برتھ ولی بنا کر پیدا کیا. جس دن پیدا ہوئے 1 رمضان 470 ہجری، اپنی امی کی گود سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا. پہلی مرتبہ مدرسے میں گئے، استاد نے کہا پڑھو عبد القادر طوس اور تسمیہ. طوس تسمیہ پڑھتے ہیں، 17ویں پارے پر جا کر رکتے ہیں. پوچھنے پر بتایا کہ اللہ نے مجھے قرآن کی گود میں ہی 17 پارے کا حافظ قرآن بنا کر پیدا کیا. یہ شان ہے، شان. اس کے بعد بھی پیدائشی ولی ہے، متقی ہے، پھر بھی ایک دن اپنی امی کے پاس آتے ہیں. اور دیکھو امی کے پاس آئے کیوں؟ راستے سے جا رہے تھے، ایک بیل جا رہا. آپ بھی چل رہے، بیل بھی چل رہا. بیل نے پیچھے پلٹ کر کہا حضور آپ میرے پیچھے ہیں. اب آپ کہیں گے یار بیل سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ آج بھی کچھ بیل لوگ ہیں جن کو اعتراض ہے، لیکن آپ حدیث شریف پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص زمانے میں ایک شخص جو ہے بیل کے اوپر بیٹھ کر سواری کرتا. تو کسی نے دیکھ کر کہا عجیب بے وقوف ہے، عجیب بات ہے، کیا بیل کو اللہ نے سواری کے لیے بنایا؟ تو اس وقت بیل نے پلٹ کر کہا یہ تو کچھ بھی حیرت کی بات نہیں ہے، اور اللہ نے مجھے سواری کے لیے نہیں دوسرے کاموں کے لیے بنا. لیکن اس سے بھی بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ نبی آخر الزمان نے اللہ پر مکے میں نبوت کا اعلان کر دیا اور پھر بھی تم لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اب جو نبی کو نہیں مانتا وہ بیل سے بھی برا، اور جو یہ کہے کہ بیل سے ولی بات نہیں کر سکتا تو وہ خود دیکھے وہ بیل ہے کہ تم ہے. غوث پاک جا رہے، بیل نے کہا حضور آپ میرے پیچھے. اب دیکھو میرا ایمان ہے، میری چھوٹی بات. غوث پاک جا رہے تھے تو کچھ وجہ ہوگی کہ بیل ہل کیسے کھینچتا ہے، تجربے کے لیے. اللہ والے اللہ کی ہر قدرت پہ غور و فکر کرتے. آپ نے سنا بیل مجھ سے بات کر رہا، کہتے کہ میں کھیلنے کے لیے کبھی سوچتا، کبھی تو آواز آتی تمہیں اس لیے نہیں پیدا. اور ہماری قوم تاریخ ہے، سانبا دیر ہو، پہاڑ گنج ہو، چاند پول ہو، کوئی محلہ ہو، قدم رسول کے پاس ہو، 2 بجے طرف اجتماع کے پاس سے گزرتے ہیں، ہمارے بچے موبائل میں گھسے پڑے ہیں. پب جی، ٹک ٹاک، فری فائر، سیلفی لینا. اللہ نے اس لیے پیدا کیا. آج قوم ذلت اور رسوائی کے اندر میں کیوں ہے؟ ارے یہ پنکھا گھوم کر ہوا دینا چھوڑ دے، اوپر رہتا ہے
لیتا ہے، گھومتا رہتا ہے، اور جہاں گھومنا بند کر دے اسی جگہ بھنگار میں ہوتی ہے۔ یہ ٹیوب لائٹ بلب روشنی دینے کا کام کرتا ہے، کام کرنا چھوڑ دے کے کچرے میں آ جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ رسوائی کے دلدل میں کیوں ہے؟ ماننا پڑے گا اللہ نے جس لیے پیدا کیا تو وہ کام نہیں کرتے۔ غوث پاک امی کے پاس آئے اور امی آپ مجھے اجازت دیں۔ کس لیے اجازت؟ آج تو بچے اتنے اسمارٹ ہو گئے، گھر میں جب بات ہوتی ہے کہ اب اس کے لیے لڑکی دیکھو شادی کے لیے، تو بچے کہتے ہیں ابا اتنی محنت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کا میٹر سولو کر دیا، کالج میں میرا افیئر چل رہا ہے، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ آفس میں جو کام کرتی ہے یا واٹس ایپ پر یا انسٹاگرام پر میری سیٹنگ ہو چکی ہے۔ شادی کرنا ہے ابا کو پوچھنا دے، بچیاں بھاگ رہی ہیں کیوں؟ غلطی ہماری بھی ہے کہ ہم نے کرامت غوث اعظم سنائی ہے، سیرت غوث اعظم نہیں سنی۔ امی کے پاس آئے، امی آپ مجھے اجازت دیں۔ کس لیے اجازت دیں؟ امی آپ اجازت دیں گے تو جیلان میں بڑی بڑی یونیورسٹی نہیں ہے، بغداد میں جامعہ نظامیہ، آپ اجازت دیں گی تو میں علم سیکھنے کے لیے وہاں پر جاؤں گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، غوث پاک علم سیکھنے کے لیے جا رہے تھے، جو علم سیکھنا نبی نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فرض علوم، فرائض علوم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی سے پوچھ رہے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے، ہم اپنی ماں کو نہ سمجھتے ہیں، امی کو آج کے نوجوان بچے نوکرانی سے کم نہیں سمجھتے۔ غلط ہے میرے بھائی۔ اور دیکھو یہی غوث پاک ہیں، ایک دن اپنی امی کے پاس آئے اور امی سے لپٹ کر کہتے ہیں امی مجھے معاف کر۔ ماں نے پیشانی چومی، بیٹا عبد القادر کیوں معافی مانگ رہے؟ امی نے پہلے تو مجھے معاف کر۔ ماں نے کہا حضرت بی بی فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کہ بیٹا عبد القادر اگر کوئی غلطی کی ہو، مجھے ناراض کیا ہو، مجھے تکلیف دی ہو تو میں معاف کروں۔ بیٹا تم پیدا ہونے سے پہلے بھی تکلیف نہیں دی، جب تم پیٹ میں بھی تھے نا تو مجھے نہ چکر آئی نہ الٹی آئی۔ ارے تم ایسے بیٹھے ہو کہ جب پیٹ میں تھے تکلیف نہیں دیے، اب اتنے بڑے ہو گئے اور آج تک تم نے تکلیف نہیں دی، تو بیٹا پھر معافی کس بات کی؟ میرے بچے گانٹ باندھ کر اس کو اپنے دل میں سے اتر دیا اور اپنی ماں کو ماں سمجھے کہتے امی ایک بار میں نے آپ کو تکلیف دی، کتنی بار؟ ہر بیان کرتا ہے۔ میرا آج کا تیسرا بیان ہے، آپ کا بھی تیسرا بیان ہے۔ وہ گھڑی میں 10 بجے گا، میں اپنی بات کو ختم کروں، لیکن آپ تھوڑا سی ساتھ دیں، ٹھیک؟ کتنی بار تکلیف دی؟ محبت سے کہیے ایک بار۔ مجھے پتا ہے آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں غوث پاک پوری زندگی میں ایک بار تکلیف دیں اور میں ہر گھنٹے میں ماں کو 10 بار تکلیف دوں، میں کس منہ سے بولوں گی؟ نہ تمہارے پاس منہ ہے نہ میرے پاس منہ۔ ماں نے سینے سے ہٹا کر اپنا کل کر مجھے تو یاد نہیں ضعیفہ کو بتا کب تکلیف دی۔ اب میرے غوث پاک پردے کو اٹھاتے کہتے امی جب میں آپ کے شکم میں مادر میں تھا، پیٹ میں تھا، تو امی وہ وہاں کپڑے سکھانے کے لیے آپ نے رکھے تھے، ان قریب آپ کا ہاتھ بڑھتا سکھے ہوئے کپڑے کو لینے کے لیے یا ایک روایت کے مطابق دروازے پر دستک ہوئی موٹی کھولنے کے لیے۔ اپنی آپ ضعیفہ تھی، آپ کی نظروں میں وہ قوت نہیں تھی، آپ نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن میں آپ کی کوکھ میں سے دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر ایک موذی جانور تھا، آپ ہاتھ رکھتی آپ کو وہ ڈنک مار دیتا، ڈس دیتا، اور پھر اس کا زہر آپ کے جسم میں چڑھ جاتا۔ اپنی وہ موذی جانور آپ کو ڈنک نہ مارے، اسی لیے پیٹ میں میں نے مروڑ پیدا کی، آپ پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئی، اپنی قسم اللہ کی میں نے آپ کی جان بچانے کے لیے وہ مروڑ کو پیدا کیا تھا، وہ جو تکلیف میں نے آپ کی جان بچانے کے لیے دی تھی، اپنی آپ کا بیٹا عبد القادر اسی تکلیف کے لیے آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ امی کی جان بچانے کے لیے تکلیف دی تو معافی مانگنا، اور یہ معافی جان لینا چاہتے ہیں مجھے موبائل چاہیے ورنہ میں کالج نہیں جاؤں گا۔ میری بات مکمل ہو گئی۔ دیکھو امی سے اجازت لی، ماں نے 40 دینار دیے، واقعہ آپ نے سنا، گئے جامعہ نظامیہ میں
40 دینار کب تک چلتے میرے بھائی؟ ختم ہو گئے، پڑھائی چھوڑ کر آئے نہیں، اور ماننا ان کی شان کے خلاف ہے۔ پھر کیا کیا؟ درختوں کے پتے کھائے، بھوک پیاس کو برداشت کیا، پیٹ کو باندھا، چیز لے کر کروٹ بدلتے رہے، تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن علم سیکھنا بند نہیں کیا، اور پھر اتنا علم حاصل کیا کہ کہتے ہیں اس کی برکت سے اللہ نے مجھے قطب اور غوث بننے کا مقام عطا فرمایا۔ میرا آپ سے صرف یہی کہنا ہے، جب علم کی برکت سے غوث پاک قطب بن سکتے ہیں تو اسی علم کی برکت سے ہمارے بچے بھی انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، سائنٹسٹ، حافظ، قاری، عالم، اور کچھ نہیں تو کم سے کم مبلغ بھی بن سکتے ہیں۔ آج علم سے ہم بہت دور ہیں۔ غوث پاک کی نیاز، جلوس، تقریر، عظمت سب کچھ سماعت کریں، لیکن غوث پاک نے بغداد میں جو مشن چلایا، عمارت تعمیر کی، یونیورسٹی بنائی، بچوں کو دین سے قریب کیا، بڑے بڑے لیڈر پیدا کیے، بڑے بڑے جنگجو کمانڈر پیدا کیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قوم پہ جیالے پیدا ہو تو ہمیں بھی علم کے میدان کی طرف آگے بڑھنا ہوگا۔ اور 26 نومبر کا یہ اجتماع کراؤڈ دکھانے کے لیے نہیں بلکہ سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کے لیے رکھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ابھی ایک بچے نے ہوم ورک نہیں کیا مظفر کو، ٹیچر نے کوئی تھپڑ نہیں مارا، دوسرے بچوں سے تھپڑ لگا، وہ تھپڑ اس بچے کے کان پر نہیں، ہر مسلمان کے زمین پر تھپڑ۔ اگر تھپڑ لگا ہے جاگو، بیدار ہو جاؤ۔ دیکھو سامنے میں کوئی ایسا تو بچہ نہیں جو فیس نہیں ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں جاتا، ایسا تو کوئی بچہ نہیں جو یتیم ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں۔ یہ مشن ہے غوث پاک، اور سنی دعوت اسلامی اسی مشن پر لے کر آگے آئی ہے۔ اپنے امام صاحب سے پوچھو کہ اگر مدرسے میں کوئی بچہ فیس نہیں دیتا کوئی بات نہیں، ہر مہینے میں 500 دوں گا۔ اگر یہ کام کرے تو علم اور تعلیم اور درس گاہ کو تقویت ملے گی، اور جب علم عام ہوگا تو اللہ فرماتا ہے پھر تم دوسروں کے برابر نہیں ہوگے، جس کے پاس علم ہوتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھنے کا شرط دیتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 26 تاریخ کو یاد رکھیں، اور جلوس بھی جب نکلے تو ادب و احترام سے جلوس میں شامل ہو، یاری شریف بھی بنائیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ صلاۃ و سلام کے بعد دعا کے بعد جائیں تو باہر مکتب ہے کہ کتاب ہے بے نمازی کا انجام، ہمارے امیر کی تقریر تھی۔ جب اس تقریر کو سنا تو گزارش کی گئی کہ آپ کی وہ تقریر کتاب کی شکل میں آئے۔ بہت پیاری تقریر، بہت لوگ نمازی بنے، یہ کتاب بھی خوب عام ہوئی۔ اگر آپ کے گھر میں، آپ کے کارخانے میں، آپ کے آفس میں، آپ کے واٹس ایپ گروپ میں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ اس کو دعوت دیتے پھر بھی دل پر اثر نہیں ہوتا ہے تو اس کو یہ کتاب دے، بے نمازی کا انجام۔ زمین کے اوپر، زمین کے اندر، حشر میں کیا عذاب ہوگا۔ آپ نے سنا ہے جو فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، عذاب کو جو ملنا ہے وہ ملے گا۔ شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دے گا۔ شیطان تو پیشاب اچھا ہے، گزرواؤ مانو، ورنہ توبہ کرو اور آج سے نیت کرو کہ ہم فجر کی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے کون سی نماز پڑھے، اور ہمارا 40 سال کا نہ عشاء کے وضو سے جلدی عشاء ہوتی ہے، اور عشاء ہو بھی گئی تو فجر میں بیان نہیں ہوتی۔ نماز کے پابند ہو، اللہ توفیق دے 11 کتابیں لے کر بے نمازیوں کو دے اس نیت سے کہ وہ نماز کے پابند بن جائیں۔ انوار مصطفیٰ بہت پیاری کتاب ہے۔ ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں جہاں بھی عید میلاد شریف کی پہلی تاریخ سے آج تک میں اس کتاب کا اعلان کرے، یقین جانے ابھی سباش پڑھو نہیں تھی، ساری کتابیں لگا۔ یہ کتاب ایسی، اس کا نام ہے انوار مصطفیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، سجدہ پاک، ان کے شہزادوں کا نام، شہزادیوں کا نام، والدین کا نام، پاک بیویوں کا نام،
حضور مکے میں کتنے سال رہے، مدینے میں کتنے سال رہے، نبوت کا مشن کیسے آگے بڑھا، کتنے غزوہ میں شرکت کی، حضور جب آئے تو انگریزی تاریخ کون سی تھی، ایسی بہت ساری چیزیں، حضور کو کیا پسند کیا نہیں پسند. چھوٹی سی بک ہے. میری گزارش ہے کہ اپنے لیے اور خاص کر کے اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، نوجوان بچوں کے لیے لکھیں گے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا جو پیسہ نہیں لائے وہ انشاءاللہ بھی نہیں بول رہے. اگر آپ پیسہ نہیں لائے کوئی بات نہیں، آپ کے لیے ہماری طرف سے تحفہ، کیونکہ ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں. ہدیہ دے کر دیں تو بھی ثواب ملنا ہے، اور یوں لے کے جا کے پڑھیں اور اس پر عمل کرو گے اکاؤنٹ ہمارا بھی چالو رہے گا. تو آپ یہ بھی کتاب لیں. اور یہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے دیکھیے، میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں اور اسلامی کا سمجھ کے سب سے چھوٹا مبلغ میں ہی ہوں. کوئی مدرسے میں کوئی ایسی تعلیم بالغان اور امتحان ہم نے بھی دیے، ہمارے امیر بھی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن ہمارے اندر جو چینجنگ آئی ہے کہ جب ہم تعلیم سے وابستہ ہوئے، انجینئرنگ کالج میں، ٹیکنیکل کالج میں جاتا تھا تو جن ایسی بک ہوتی تھی، دعائیں قنوت، دعائیں معصورہ، تشہد میں پڑھے جانے والا اتحیات، کئی دعائیں، یہ بک کو ساتھ میں رکھنے سے یاد ہوتی. ہمارے یہاں پر پہلی سب کے حاجی صاحب ہیں، دعائیں قنوت یاد نہیں تو کیا کرو، یاد کرو تو یاد ہوگا، کیا کرو مطلب کیا. کوئی چھوٹی موٹی شارٹ کٹ والی دعا آپ چاہتے ہیں؟ پوری نماز اللہ اکبر کہنے کے بعد سلام پھیرنے تک کب کام کیا کیا پڑھنا ہے. جنازے کی نماز کا طریقہ اس کتاب میں ہے. یہ ساری چیزیں باہر ہیں. عطر بھی ہے مسلم کمپنی کا، اس کو بھی لیں. اور یہ سرکار مفتی اعظم ہند کے دست مبارک کا لکھا ہوا نقش ہے. اس کی برکتیں بہت ہیں، بیان کرنا اس وقت مناسب نہیں. یہ مسلم کمپنی کا عطر ہے. میں نوجوان بچوں سے گزارش کروں گا اپنے ابا کو تحفہ دینے کے لیے لے کر جائیں، امام صاحب کو تحفہ دینے کے لیے لے. اللہ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول